ان حالات میں پاکستان تحریک انصاف کا کل کا جو لاہور کا جلسہ تھا، کیا خیال ہے؟ مکمل فلاپ تھا، اچھا تھا یا بس ٹھیک تھا؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں یہ افسوسناک بات ہے کہ ہر حکومت وقت کوشش یہ کرتی ہے کہ اپوزیشن کو دبایا جائے، ٹھیک ہے نا. تو اس میں ایک اعلیٰ مثال جو ہے وہ تحریک انصاف کی بھی ہے، ٹھیک ہے نا. تحریک ابھی مجھے بڑا افسوس ہو رہا تھا، شعیب شاہین صاحب بتا رہے تھے کہ ان کے اوپر کیسے مقدمے بنے، تو مجھے رانا ثناء اللہ صاحب یاد آ رہے تھے، ٹھیک ہے نا. آپ نے ان کے ڈرگس نکال دی، ٹھیک ہے. اب پتہ نہیں، میں وہ طیبہ گل مجھے کبھی بھولتی نہیں ہے جن کو ہوسٹیج بنا کے آپ نے جو ہے سیاسی مخالفین کے اوپر مقدمے بنائے. تو بات یہ ہے ہم سیکھ نہیں رہے، ہم سیکھ نہیں رہے. اپنی پارٹی کے لوگ، شیر افضل مروت نے کہا کہ شعیب شاہین صاحب بٹیرا نہیں پکڑ سکتے، بتائیں پسٹل کیسے پکڑ سکتے؟ میں یہ کہہ رہی ہوں نا کہ مجھے افسوس ہو رہا تھا، تو اس کے ساتھ ساتھ مجھے یاد آ رہا تھا کہ رانا ثناء اللہ کی آپ نے گاڑی سے جو ہے وہ ڈرگس نکال دی، ٹھیک ہے نا. تو بات یہ ہے کہ ہم سیکھ کیا رہے ہیں. پولیٹیکل سپیس جو ہے وہ شرنک ہوتی جا رہی ہے سیاسی جماعتوں کے لیے، لیکن ہم سیکھ نہیں رہے. اب پچھلی دفعہ اگر پہلی بات یہ کہ اگر آپ کو یہ لگ رہا تھا کہ جلسے کی جگہ غیر مناسب ہے تو آپ شرائط پہ نہ سائن کرتے، آپ صبر کرتے. آپ تو ویسے ہی سوشل میڈیا پہ کوڑا منڈیوں میں ہی جگہ دے رہے ہیں، نہیں بتا رہی، آپ نے تو سوشل میڈیا پہ ویسے ہی کوڑام مچایا ہوا ہے. پھر آپ کو جگہ مل گئی، آپ آ بھی گئے، آپ نے کیا گفتگو کی؟ کیا وہ جلسے کی گفتگو تھی؟ نہیں. آپ نے اپنے لوگوں کو خائف کر دیا، آپ نے اپنے لوگوں کو جو ہے وہ اس گفتگو سے اتنا خائف. لاہور میں تو یہ وہ پہنچے ہی نہیں، تو اور ایسی گفتگو تو نہیں ہوئی لاہور میں. اگر وہ پہنچنا چاہتے ہیں، اگر ان کو یہ معلوم تھا کہ ماحول یہی ہے، اگر ان کو معلوم تھا یہ شرائط ہم نے سائن کی ہیں، تو وہ 11 بجے کے بجائے صبح 6 بجے نکلتے. نہیں، لیکن یہ اسلام آباد اور پنجاب کی راستے بند ہوں گے، انتظامیہ کا جو راستے بند کرنا شرائط میں لکھا ہوا ہے. خدا خوفی کریں آپ بھی، تو کم سے کم غیر جمہوری بات نہ کریں. میں نے آپ کی بات بڑی تحمل سے سنی اور میں بڑی غیر جانبدار بات کر رہی ہوں، میں بڑی غیر جانبدار بات کر رہی ہوں. پالیسی ٹھیک تھی ان کی انتظامیہ کی، یہ ٹھیک ہے، یہ 3 گھنٹے ہی ہونا چاہیے. جس قسم کے حالات ہیں، جس قسم کا ان کے لیے نہیں جس قسم کا ماحول ہے، جس قسم کے حالات ہیں، جس قسم کی گفتگو علی امین گنڈا پور نے کی، میں سمجھتی ہوں اس کے بعد ان کو لاہور میں آ کے جلسہ کرنے کی اجازت دینا میری لاہور کے لیے بڑا. دیکھیں زرداری صاحب کی برتھ ڈے پہ آپ کو بھی مینار پاکستان میں اس کو سیلیبریٹ نہیں کرنے دیا گیا، وہ بھی ٹھیک کیا تھا کیونکہ حالات بہت خراب ہیں. دیکھیں میں یہ بات مان رہی ہوں کہ نہیں، میں نے تو آپ کو پچھلی دفعہ بھی پروگرام میں بات کی، لیکن میں یہ بتا رہی ہوں کہ دیکھیں دونوں طرف سے پیپلز پارٹی نے کبھی یہ گفتگو نہیں کی. آپ یہ بتائیں کہ کیا شعیب شاہین صاحب انڈورس کر سکتے ہیں کہ جو علی امین گنڈا پور نے کہا وہ صحیح ہے، وہ تہذیبانہ گفتگو؟ ابھی وہ اینٹ سے اینٹ بجانا شروع کر دیں گے، وہ والے بیانات. اور علی دیکھیں یہ شعیب یہ جو ہے بھائی میری تقریر اٹھائیں، میرے اوپر کس بات کے پرچے ہیں؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ میں نے کیا غلط بات کی ہے؟ شعیب شاہین صاحب سندھ میں جلسہ کرنے کا اعلان کرتے ہیں، حیدرآباد، کراچی، لاڑکانہ میں، پیپلز پارٹی نے تحریک انصاف کی طرح انتقامی سیاست کی، نہ پیپلز پارٹی نے پی ایم ایل این کی طرح انتقامی سیاست کی. یہ بھی نہیں دے رہے، سندھ گورنمنٹ نہیں دے رہی آپ کو. 8 مہینے ہو گئے تقریباً. چلیں پھر وہ آپ کو جلسہ تو کرنے دے رہے ہیں، سندھ میں تو آپ کو پرمیشن نہیں دے رہے. کہہ دیا تھا جلسہ. دیکھیں ہم نے کہا تھا، سنیں ہم نے کہا تھا آپ اجازت دیں تو آپ نہ دیں. لیکن پیپلز پارٹی انتقامی سیاست نہیں کرتی ہے. پیپلز پارٹی بدترین انتخابی سیاست کر رہی ہے. آپ کو میں مثالیں دیتا ہوں. پورے کراچی سے لے کر انٹیریئر سندھ تک جس طریقے سے ہمارے لوگوں کو ٹارچر کیا جا رہا ہے، ان کو اٹھایا جا رہا ہے، ان کو اغوا کیا جا رہا ہے. سندھ گورنمنٹ یہ لکھ کے ایف آئی آر کاٹی ہے، بندے اٹھائے ہیں. ان کا تعلق میں آپ کو بھیج دوں گا، ان کا تعلق چونکہ پی ٹی سے ہے، پی ٹی آئی سے ہے، اس لیے ان کے خلاف ایف آئی آر کاٹ رہے ہیں. دس از دیئر اسٹیٹمنٹ. ایف آئی آر کٹی ہوئی ہے. دی اونلی ایلیگیشن از کہ ان لوگوں کا تعلق پی ٹی آئی سے. یہ تو بڑی معصومانہ بات ہے آپ کی بات. آپ کا وجود نہیں ہے، مجھے بتا دیں آپ کا وجود نہیں ہے. کتنی ایف آئی آر کاٹی ہے ہمارے لوگوں کو اٹھایا ہے. آپ کا معاہدہ چلا تھا ایم کیو ایم کے ساتھ، ٹھیک ہے نا. آپ نے ایم کیو ایم کی نشستیں لی تھی آر ٹی ایس سسٹم کے ذریعے، انہوں نے اپنی نشستیں واپس آپ سے لے لی. پاکستان پیپلز انٹیریئر میں آپ کا وجود نہیں ہے، آپ انٹیریئر میں آپ کا وجود نہیں ہے. آپ نے جھوٹے وعدے کیے، آپ نے ان کے اوپر ایک پینی خرچ نہیں کیا، ٹھیک ہے. آپ کے سندھ میں ان سے یہ پوچھنے کہ پی ٹی آئی کی سندھ کی قیادت میں بھی کون گرفتار ہے؟ کوئی ہے ابھی مجھے یاد نہیں ہے. دیکھیں یہ تو بات ہے، یہی تو بات ہے. بس 5.5 مہینے حلیم عادل شیخ کو آپ نے حلیم عادل شیخ جو ہے دوسرا علی امین گنڈا پور ہے، وہ اپنے اس سے آگے
جو احتجاج جو جلوس جلسہ نکالا ہے آپ نے سینکڑوں کی تعداد میں ہمارے کارکن گرفتار ہے کدھر سینکڑوں گن کے تو بتائیں مجھے جلسے کی اجازت دیتے وہاں بتا دیں آپ اجازت دیں میں نے تھوڑی دیر گورنمنٹ تو آپ ہی کی ہے نا پارٹی کو ریپرزینٹ سب کو اجازت ہے سوائے ہمارے اگر ان کا وجود ہے تو یہ لے لیں اجازت دیکھیں میں آپ کو بتاؤں زبردستی اجازت میں آپ کو ایک بات بتاؤں میں آپ کو ایک بات بتاؤں جو سیاسی تحریکیں ہوتی ہیں نا وہ اس طرح سے نہیں رکتی. اچھا عوام کی طاقت ہوتی ہے وہ اس طریقے سے اجازت نہیں لے کے آتی. یہ اگر علی امین گنڈا پور نے کل پہنچنا ہوتا جلسے میں تو وہ پہنچے نا. چلیں آپ کا رانا ثناء اللہ اور خواجہ آصف آپ کا کہتا تھا کہ یہ اٹک پل کو کراس کر کے دکھائیں, وہ لاہور میں پہنچے, یہ الگ بات ہے جنریٹر کے بندے آپ اٹھا کے تو بینڈ باجوں کے ساتھ آ رہے تھے. آپ بارہ میاں والی میں جلسہ ہے ان کا اگلا 29 سپٹمبر کو. ٹھیک کہہ رہی ہوں, ان کے ساتھ عوام ہوگی تو کر لے گی. رانا عوام تو آج بھی ہمارے ساتھ ہے, کٹ پتلیوں کے ساتھ نہیں ہے, اس لیے وہ فورس یوز کر رہے ہیں ہمارے خلاف. پاکستان پیپلز پارٹی اس آرڈیننس کو کیسے جسٹیفائی کرے گی, چونکہ ظاہر ہے صدارتی آرڈیننس ہے تو صدر آصف علی زرداری صاحب کے سگنیچر سے یہ آرڈیننس بنا ہے نا. دیکھیں پریزیڈنٹ کی سیریمونیل پوزیشن ہوتی ہے اور پریزیڈنٹ جو ہے اور وہ زرداری صاحب عام طور پہ جو چیز آتی ہے وہ اس کو ریٹرن نہیں کرتے. دوسری بات یہ کہ آپ ماحول دیکھیں کہ کس قسم کا بنا ہوا ہے, یعنی تفصیلی فیصلہ نہیں آتا مگر کلیریفیکیشن آ جاتی ہے, اور کلیریفیکیشن بھی یہ نہیں پتہ لگتا کہ درخواست کس نے دائر کی, یہ نہیں پتہ لگتا ہیئرنگ کہاں ہوئی. دیکھیں جسٹس نے 9 سوال اٹھائے, لیکن آپ پی ٹی آئی پہ بہت کرٹیسائز کرتے تھے کہ یہ آرڈیننس لا کے قانون سازی کرتے ہیں, لیکن اتنا اہم آرڈیننس آپ پارلیمنٹ میں نہیں لے کے آئے, آپ نے مشاورت نہیں کی. دیکھیں پارلیمنٹ کا اجلاس چل رہا ہوتا تو پارلیمنٹ آپ اجلاس بلا لیتے اگر نہیں تھا تو. دیکھیں پارلیمنٹ کا اجلاس ابھی ختم ہوا تھا, ہاں 3 دن پہلے, ہاں تو اب جب دیکھیں جب اجلاس ہوگا شروع تو منظور ہو جائے گا. آپ اجلاس نہیں بلا سکتے تھے اگر اس کو منظور کرانا تھا. مجھے تو نہیں بلانا تھا نا, میں تو نہیں بلاتی. آپ گورنمنٹ میں تو ہیں نا, میں گورنمنٹ کی بات کر رہی ہوں. یہ تو دیکھنا ہوگا ان کو کہ جی اجلاس بلانے کا وقت تھا یا نہیں تھا. لوگ تو جب 3 ہفتے کے بعد اجلاس ختم ہوا ہے, مجھے پتا ہے کہ میری بہت سارے کولیگ جو ہے انہوں نے ٹریول کیا, کوئی باہر ہے, کوئی عمرے کے لیے گیا ہوا ہے, کوئی بارہ ربیع الاول تھا, بہت سارے لوگ تو میں نے دیکھا کہ وہاں پہ. میں آپ سے اس بات اس لیے کر رہی ہوں سحر کیونکہ تاثر یہ جا رہا ہے کہ حکومت اپنی مرضی اور اپنی سہولت سے یہ سپریم کورٹ کے لیے قانون سازی کر رہی ہے. دیکھیں چیف جسٹس کے اختیارات جو ہیں اب کم ہیں, اب ان میں اضافہ کر دو. اب یہ زیادہ جو اختیارات ہیں وہ مسئلہ کر رہے ہیں, کم کر دو. دیکھیں مذاق نہیں چل رہا. دیکھیں ابھی بھی ایک سینئر موسٹ جج ہیں اور ایک جج کو جو ہے وہ چیف, یا تو آپ بولیں کہ آپ کا سلیکٹو, آپ کا اعتماد جو ہے وہ سلیکٹو ہے کہ جی آپ بولیں کہ جی یہ جج ہوں گے تو ہماری مرضی کے فیصلے ہوں گے, اگر کوئی اور آ جائے گا. یا تو یہاں تو میں سمجھ رہی ہوں کہ امین الدین 5ویں نمبر پہ ہیں, اب ان کو اٹھا کے ججز کمیٹی میں لایا گیا. دیکھیں وہ چیف جسٹس کا اختیار ہے, ٹھیک ہے. اگر آپ یہ کہتے ہیں جو منصور ترمیم کی ہے قانون, دیکھیں جو منصور علی شاہ جو ہے وہ فیصلے کریں تو درست ہے, یہی افریدی کریں تو درست ہے, ٹھیک ہے, چیف جسٹس کریں تو غلط ہے. دیکھیں بات کہ ہم یہی تو پوچھ رہے ہیں, وہ چیف جسٹس صاحب پوچھ رہے ہیں کہ مجھے یہ تو بتائیں کہ آپ نے کلیریفیکیشن دے دی, وہ کیسے دے دی, اس کا وہ کہاں پہ, کس نے درخواست دی, کس نے, یہی تو سمجھ نہیں آیا کہ تفصیلی فیصلہ نہیں آیا. عجیب عجیب معجزات ہو رہے ہیں. دیکھیں ہم نے تو وہ بھی دیکھا ہے کہ آپ کے جو ہے وہ جج صاحبان جو ہے کوئی جو ہے ڈیم بنا رہا ہے, کوئی نسلا ٹاور گرا رہا ہے, کوئی دیکھیں اس طرح کا عدلیہ کے اندر جو ہے جسٹس سسٹم کے اندر ریفارمز کی بڑی ضرورت ہے. بالکل ٹھیک. اور اسی لیے تو ہم کہتے ہیں کہ جی آپ کہہ رہے ہیں جی ترمیم, تو میں کہتی ہوں کہ آپ یہ کہہ سکتی ہیں کانسٹیٹیوشنل کوڈ بننا کتنا ضروری ہے. ان کے ریٹائرمنٹ تک اب یہی قانون رہے گا یا پھر پرانا بات یہ قانون آ جائے گا کہ جو ہے ان کی ریٹائرمنٹ میں کتنا ٹائم رہ گیا, جتنا بھی ہے, ایک مہینہ ہے, تھوڑا سا, ایک مہینہ. ہاں تو آپ ایک کے فیصلوں سے خائف ہیں, یا پھر وہ پرانا پریکٹس اینڈ پروسیجر آ جائے گا, یا پھر اور مزید چیف جسٹس. اگر پرانا آ جائے تب بھی تو ان کی مرضی کے ہی جج صاحبان ہیں نا جن پر ان کو اعتماد ہے. مسئلہ ہے کہ ان کا اعتماد جو ہے وہ متزلزل ہے, ان کا اعتماد متزلزل ہے. ان کو سلیکٹو چاہیے کہ جو ہے سلیکٹو کائنڈ آف جسٹس ہو. واقعی یہ تو ہم تو کہہ رہے ہیں کہ جو بھی ہو, لیکن اگر ایک اختیار چیف جسٹس کو دیا ہے, جہاں چیف جسٹس کے ساتھ یہ ہو رہا ہے کہ یعنی ایک کیس کا تفصیلی فیصلہ نہیں آتا, اس کی ریویو پٹیشن, اس کی ریویو پٹیشن, میں بالکل کہوں گی
کہ آرٹیکل 63A کا جو غلط فیصلہ ہوا اس نے اتنا بڑا بحران جو ہے وہ کھڑا کیا کہ آج تک ہم اس سے سنبھل نظر ثانی اپیل لگنی چاہیے. اب کل اجلاس بھی ہے ججز کمیٹی کا. دیکھیں لگنی چاہیے, کیوں نہیں لگنی چاہیے, لیکن بات یہ کہ ایک اتنا بڑا نقصان ہو چکا ہے, ہمیں کہیں نہ کہیں کریکٹیو میجر ضرور لینے چاہیے. لیکن یہ مقدمہ لگے گا. پارلیمان کی ذمہ داری ہے قانون سازی, ٹھیک ہے, نہ ہی قانون سازی پہ خوش ہے, ٹھیک ہے, ہم تو کہہ رہے ہیں کہ جی کنسنسس ہو, ایک کمیٹی بھی بنائی, بیٹھ کے بات چیت بھی ہو رہی ہے, تو یہ کہ کہیں کنسنسس ایک دن میں ڈیولپ نہیں ہوتا, ہو جائے گا, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ پورے سسٹم کو چیلنج کا اگر مقدمہ لگتا ہے تو آپ کو نہیں لگتا کہ اس مقدمے کی جو ٹائمنگ ہے اس سے آپ کی اس وقت کی گورنمنٹ متنازع ہو سکتی ہے, کیونکہ گورنمنٹ نے 2/3 اکثریت پوری کرنی ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ ایک اتنا بڑا جو ہے وہ فیصلہ ہو چکا, اس کا نقصان ہو چکا, اگر آج کوئی کریکٹیو میجرز جو ہے وہ ہو جاتے, آئین کے اندر تو ری رائٹ تو آئین کو اس وقت کیا گیا نا, نہیں آئین کو ری رائٹ تو اس وقت کیا گیا نا, آئین کو ری رائٹ ابھی دوبارہ بھی کیا گیا, ٹھیک ہے نا. تو بات یہ کہ اگر ہر دفعہ آئین کو ری رائٹ کیا جائے گا تو پھر کانسٹیٹیوشن کس شیپ میں رہ جائے گا.